बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ विद पाकीज़ा बतूल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे आपसे उसका उन्वान है दूसरों से ताल्लुक़ कायम रखने के तरीके। यानी कि हम दूसरों से अपने ताल्लुकात कायम रखने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं जो इख्तियार करें तो हमारे ताल्लुक एक तो मजबूत भी होंगे, दूसरा हमारे जो ताल्लुक हैं वो बेहतरीन तरीके से हम निभा सकेंगे। इंसानी फितरत ऐसी है कि कोई भी इंसान तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यही वजह है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए समाज, मुआशरा और रिश्ते बनाता है। वो रिश्ते जो खुदा ने बना दिए हैं वो माँ बाप, बहन भाई वगैरह के हैं, जो खून के रिश्ते हैं, जो हमारे करीबी रिश्ते हैं। और कोई भी इंसान जो है वो अकेली ज़िंदगी उसकी नहीं गुजर सकती इन रिश्तों के बगैर, इस समाज के बगैर, इस माशरे के बगैर और इन रिश्तों के बगैर जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं। चाहे वो रिश्ता माँ बाप का हो, चाहे वो रिश्ता बहन भाई का हो। और ये रिश्ते हमारे खून के रिश्ते कहलाते हैं, ब्लड रिलेशंस कहलाते हैं। बाकी के रिश्ते जो हैं वो इंसान खुद बनाता है, मसलन दोस्त अहबाब, बीवी है, महल्लेदार वगैरह हैं। इंसान सारी ज़िंदगी इन दो तरह के रिश्तों को मलहूज़ निगाह रखते हुए अपने काम करते हैं। और देखा जाए तो इंसान इन्हीं दो तरह के रिश्ते, एक जो उसके ब्लड का रिश्ता है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके रिश्ते हैं, और दूसरे वो रिश्ते हैं जो माशरे में, जो समाज में सर्वाइव करने के लिए वो खुद बनाता है। दोस्त अहबाब वो अपनी मर्ज़ी से बनाता है, जिससे चाहता है वो शादी करता है। उसके अलावा जिस मोहल्ले में वो रहता है उन लोगों के साथ जो उसका रिलेशन होता है, जो ताल्लुकात होते हैं, वो इन दो तरह के रिश्तों को निगाह में रखता है। और इसको निगाह में रखते हुए वो अपने सारे काम करता है। हर चीज़ को सोचते समझते हुए वो अपने काम जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। जब भी आप किसी से ताल्लुक़ बना रहे हों, कोई भी रिश्ता बना रहे हों, तो किसी से भी अच्छा और मजबूत ताल्लुक़ कायम रखने के लिए जो है वो आपको इन बातों को ज़रूर अहमियत देनी चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। इन बातों को पहले से कर दी गई बातें, पहले से वाज़ेह कर दी गई बातें वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। जब भी आप किसी से ताल्लुक़ बना रहे हों तो ताल्लुक़ की बुनियाद जो है वो आप कोई भी ताल्लुक़ बना रहे हो, कोई भी रिश्ता बना रहे हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, मालिदारी का हो, जो भी ताल्लुक़ दोस्त अहबाब का हो, वो आप उसकी बुनियाद रख रहे हैं, उसकी बुनियाद आपने हमेशा खुलूस पे रखनी है। क्योंकि खुलूस पे रखी हुई जो रिश्ते की बुनियाद होती है वो बहुत मजबूत होती है। और यहाँ पे बात ब्लड रिलेशंस की भी आएगी, तो ब्लड रिलेशंस में भी आप जो रिश्ते निभाते हैं कोशिश करें आप पूरे खुलूस के साथ निभाएं। चाहे वो रिश्ता आपके बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, तो इन रिश्तों को भी आप पूरी ईमानदारी और पूरे खुलूस के साथ निभाएं तो आपको यकीनन खुशी होगी और आप अपने हिस्से का काम कर रहे होंगे। और पूरे दिल के साथ, खुलूस के साथ आप दूसरों का भला चाहें। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो नेचुरली वो चीज़ आपके अपने कोर्ट में भी आती है, वही चीज़ पलट के आपकी तरफ आती है। और अगर नहीं भी आती तो आप इस बात पर मुतमईन होंगे कि आप जो रिश्ता बना रहे हैं आपने उसकी बुनियाद खुलूस पे रखी है
اور پورے خلوص کے ساتھ آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہیں اور اس رشتے کی بھلائی ہر صورت میں آپ کو ہر چیز کے اوپر مقدم ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی، جس سے بھی تعلق ہو اس کو ہمیشہ محبت دیں اور عزت دیں، بدلے میں وہ بھی آپ کی عزت کرے گا، وہ بھی آپ کو محبت دے گا۔ یہ چیز بھی انسان کو پلٹ کے آتی ہے۔ کسی رشتے میں آپ جس قدر محبت اور عزت کا پہلو جو ہے مقدم رکھیں گے تو دوسرا بھی اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں آپ کو عزت دے گا، اتنی ہی عزت آپ کو دے گا، اور وہ جو ہے وہ آپ کی محبت بھی آپ سے کرے گا، عزت بھی ہوگی اس رشتے میں، تو یہ تعلق خوشی کا باعث ہوگا آپ کے لیے۔ کسی بھی رشتے میں اپنی ترجیحات جو ہیں وہ انسان کو پہلے سے کھل کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اپنے ساتھی کی ترجیحات، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہو، بلڈ ریلیشن ہو یا وہ رشتے جو آپ بناتے ہیں، چاہے وہ ریلیشنز ہوں، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، آپ اپنی ترجیحات اور جو آپ کا پارٹنر ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، جو اس کی ترجیحات ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہونی چاہیے، اور اس نے بھی کلیئر کی ہوئی ہوں گی، آپ نے بھی کلیئر کی ہوئی ہوں گی، تو یہ چیز آپ دونوں کے لیے اس رشتے کو نبھانے میں، مضبوط کرنے میں اس تعلق کو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور آپ ایک دوسرے کا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ ابھی اس وقت میرے ساتھی کی ترجیح یہ ہے اور ابھی اس وقت میری ترجیح یہ ہے، وہ بھی جانتا ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو جب پہلے سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں تو آپ ایک دوسرے کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس ریلیشن کو نبھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے جی، اس میں اگر پیسے کا لین دین ہو تو بہت واضح رکھیں۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ نے روپے پیسے کا کسی بھی طرح کا آپ نے لین دین رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کو بہت زیادہ کلیئر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں عموماً رشتے اور تعلقات جو ہیں اگر پہلے سے یہ معاملات واضح نہ رکھے جائیں تو ان معاملات کی وجہ سے رشتے میں لازمی گڑبڑ آتی ہے۔ اس لیے آپ کا اس طرح کا کوئی بھی اگر لین دین کا معاملہ ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے واضح رکھنا ہے، کلیئر رکھنا ہے بالکل۔ ففتھ پوائنٹ ہے جی، کسی سے احسان کی امید مت رکھیں بلکہ دوسروں پر احسان کریں۔ کسی سے بہتر تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی توقعات اور امیدیں کم سے کم رکھیں۔ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جتنی امیدیں آپ کسی سے کم رکھتے ہیں، کم امیدیں باندھتے ہیں کسی بھی تعلق میں، تو اور توقعات کسی سے کم رکھتے ہیں، بہت بڑے لیول پہ اس کو نہیں رکھتے، چھوٹے لیول پہ رکھتے ہیں، تو آپ ہرٹ نہیں ہوتے، کیونکہ بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنا اور بہت زیادہ کسی کی طرف دیکھنا، یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں جو اکثر کسی بھی رشتے میں انسان کو بہت ہرٹ کرتی ہیں۔ جب اگلا بندہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتا تو یہ چیز آپ کو پوری طرح ہرٹ کر دیتی ہے اور آپ کا تعلق متاثر ہوتا ہے اس سے۔ تو امیدیں اپنی توقعات جو ہیں وہ کسی بھی رشتے میں کم سے کم رکھیں۔ یہاں پہ ایک چیز اور قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر اپنے ساتھی کی جگہ پر سوچا کریں کہ وہ کن واقعات و حالات کا شکار ہے اور اس کا نقطہ نظر کی وجوہات کی بنا پر مختلف ہے۔
آپ کو اپنے ساتھی کے تمام حالات کا مکمل طور سے جب علم ہوگا، آپ کے نالج میں ہوگی یہ چیز، تو اس کے بعد آپ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا، میں ان واقعات کو سہ رہا ہوتا، تو میرا نقطہ نظر کیا ہوتا۔ تو وہ اگر آپ سے اختلاف بھی کرتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ ایک دفعہ لازمی جا کے ان چیزوں کو سوچیں۔ اس سے بھی تعلقات انسان کے اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ شک نہ کریں، کیونکہ شک اور بدگمانی کسی بھی رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ شک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح کا، بدگمانی نہیں لانی چاہیے، اپنے ذہن سے کوئی چیز نہیں ہمیں جنریٹ کرنی چاہیے اور سوچنی نہیں چاہیے۔ بدگمانی رشتوں میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ بدگمانی سے جو ہے اور شک کی وجہ سے فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مسائل کو جانیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر حل نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمدردی ضرور رکھیں، اس سے بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا اور اگلا بھی آپ کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے ریئلائز کرے گا کہ ہاں یہ میری مدد تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی ہمدردیاں میرے ساتھ تھیں۔ اپنے ساتھیوں کو تحفے دیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، محبت کی علامت ہوتی ہے یہ، اور اس سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کو۔ وہ بھی آپ کو تحفے دیں، آپ بھی ان کو تحفے دیں، بہت قیمتی نہ ہو لیکن تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے۔ جب بھی ملیں مسکرائیں، ہاتھ ملائیں اور گلے ملیں۔ مسکراتا ہوا چہرہ اچھے تعلق کی علامت ہوتا ہے۔ کبھی ناراضگی ہو تو فوراً راضی کر لیں، اس سے تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ناراضگی کو بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ جیسچر جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں جس میں آپ مسکراہٹ سے وہ کریں، ہاتھ ملا کے کریں، گلے سے ملیں اور مسکرا کر ملیں، تو ایک اچھا امپیکٹ بھی پڑتا ہے اور آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور ناراض ہو جائے اگر کسی بات پہ، آپ کے درمیان میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس کو فوراً دور کر لینا چاہیے، کیونکہ جتنا فاصلہ پڑے گا بدگمانی آئے گی اور بدگمانی سے فاصلے پڑتے ہیں۔ ہمارے دین کمال اسلام کے مطابق ہمیشہ اپنے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، یا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ انسان دوسروں کو خوشی دے تو خوشی ہی اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دوست وہ ہے جو خوشی کو زیادہ کر دے اور غم کو کم کر دے۔ یہ کہتے ہیں جناب حضرت واصف علی واصف، اور آپ نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس دوست کے غم کو آپ نے کم کرنا ہے اور خوشی کو زیادہ کرنا ہے، تاکہ آپ کی طرف سے دوستی کا حق ادا ہو سکے۔ اور آپ کی طرف کا کام جب آپ پوری ایمانداری، پورے خلوص، پورے دل کے ساتھ کریں گے، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور جاتے جاتے آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اگر اچھی لگی تو بار بار کہوں گی اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے، اور آپ کے کمنٹ سے، پازیٹیو کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور آپ کی قیمتی آراء میرے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔